بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اصل نام بوب گومز ہے۔ اسی نے پاکستان میں فریڈم لاج کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ لوگ یہاں شیعہ کے لیے کام کر رہے تھے اور اس کا شوہر ایک سازش کے تحت بین الاقوامی مجرموں کی رسا کشی کی بھینٹ چڑھایا گیا ہے۔ اگر اس عورت کا ذہنی توازن درست ہے تو اس کی کہانی واقعی سنسنی خیز ہے، اس نے پرخیال لہجے میں کہا۔ حیرت کی بات ہے کہ شیعہ کا یہ یونٹ 3 برس سے کراچی میں فعال ہے اور ویرا بھی اس کے وجود سے بے خبر ہے۔ کیا دوسرے قیدیوں میں سے کسی نے ایلن کی کہانی کی تصدیق کی ہے؟ نہیں، وہ سب نچلی سطح کے کارکن اور محافظ ہیں۔ وہ ایلس کی مس ہاروے کے نام سے جانتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایلس کی باتوں کی تصدیق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ معاملہ دلچسپ اور اہم نظر آتا ہے۔ ایلس سے مل کر ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ اس نے اپنے بیان میں شیعہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بتائی ہیں جو میجر غوث کے پلے نہیں پڑ سکی، اسی لیے وہ ہم لوگوں کی تلاش میں تھا، لیکن اس وقت وہ ہمیں اپنے دفاتر سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ ہم ایلس سے ملنے کے لیے وہاں گئے تو دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کیسی دشواریاں؟ مسلمہ مجرموں کے خلاف کام کرتے ہوئے ہمیں کیا پریشانی ہے؟ جی، میں تھوڑا سا بھی اثر و رسوخ رکھنے والے ہر شہری کو فریڈم لاج کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہو چکا ہے اور ہر شخص خبریں اڑانے کے لیے ملٹری سیکرٹ سروس پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ دوسری طرف کچھ امریکن شہریوں کی گرفتاری کے حوالے سے امریکن کونسل خانہ بھی حرکت میں آ چکا ہے۔ وہ شہری حکام سے یہ جاننے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے کتنے شہری کن الزامات میں پکڑے گئے ہیں۔ پھر میجر غوث ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ میری تجویز اس نے یہ بات مان لی کہ وہ اپنے ریکارڈ میں مس ہاروے یا مس ایلن گومز کی گرفتاری کا سرے سے اندراج نہ کرے اور اسے اسپیشل ٹاسک فورس کے حوالے کر دے۔ ضرورت محسوس ہوئی تو بعد میں کسی بھی وقت اس کی گرفتاری ظاہر کی جا سکے گی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اسے اسٹیشن 4 لے آؤ، اس سے دو بے دو باتیں کر کے سب کچھ معلوم کر لیا جائے گا۔ تم نے ابھی تک جو کچھ بتایا اس میں 2 باتیں بری طرح میرے ذہن میں چبھ رہی ہیں۔ میرے ذہن میں بھی بے شمار سوالات ہیں مگر میجر غوث ان کے جواب نہیں دے سکا۔ ویسے تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں ایک دوسرے کی الجھنوں سے پوری طرح باخبر رہنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ راس المیڈا نے کل رات ہی کونسل خانے والوں کو فریڈم لاج کے زوال کی خبر دے دی ہوگی۔ انہیں معلوم ہے کہ وہاں کون کون تھا، پھر وہ تفصیلات جاننے کے لیے اتنے مضطرب کیوں ہیں؟ یہ سامنے کی بات ہے۔ راس المیڈا سے ملنے والی خفیہ اطلاعات کو کہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ جلد از جلد ساری تفصیلات حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے جو آدمی زندہ ہیں زندہ ہی رہیں۔ ہمارے بارے میں منظم پیمانے پر یہ خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ ہماری زیر تفتیش قیدی تشدد کی تاب نہ لا کر حراست میں مر جاتے ہیں اور پھر ریکارڈ بدل دیا جاتا ہے کہ وہ مردہ حالت میں ہی ہاتھ لگے تھے۔ ان افواہوں کو مد نظر رکھا جائے تو ان کی تشویش اور بھاگ دوڑ کا جواز مل جاتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ راس المیڈا گھر کا بھیدی تھا۔ اگر ایلس اتنی اہم عورت تھی تو اس نے اسے زندہ کیوں چھوڑا؟ آخری لمحات پر وہ 2 سفید فہموں اور ایک مقامی کے ساتھ ایلس کو بھی چھت پر بلا کر گولی مار سکتا تھا۔ اس نے فرار ہوتے ہوئے بھی ہر اہم گواہ کو ختم کرنے کا پورا اہتمام کیا تھا۔ تمہاری یہ بات واقعی قابل غور ہے۔ اول خان نے اعتراف کیا اور کہا ایلس کی ساری کہانی شیعہ کے گرد گھومتی ہے۔ اس معاملے میں ہمیں ویرا سے بہت مدد مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی ایلس کے ساتھ اور جھوٹ کا فیصلہ کر دے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن فی الحال میں اسے زیادہ منہ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے ہلکی سی تلخی سے کہا۔ ابھی اس نے میرے ساتھ خاصی بدتمیزی کی ہے۔ میں اسے تھوڑی سی سزا دینا چاہتا ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ کب شیر و شکر ہوتے ہو اور کب ایک دوسرے کے خفا ہو جاتے ہو۔ میرے جانے تک سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ تم شاید تھوڑی ہی دیر پہلے گھر پہنچے ہو۔ اس ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا؟ انڈا، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ میں نے تم سے بلا وجہ ہی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ بے سروپا بات ویرا ہی نے چھیڑی تھی۔ جب وہ کسی کو چڑھانے پر تل جاتی ہے تو اس کی ہڈیاں تک سلگا کر رکھ دیتی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، ایک آدھا راؤنڈ میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ چند ثانیوں کے بعد اول خان نے پوچھا۔ ایلس اسٹیشن 4 پہنچ جائے تو وہیں پہنچنا پڑے گا، میں نے بلا توقف جواب دیا۔ اگر وہ عورت ہمیں چکر دینے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے تو اسے سوچنے کی مہلت دیے بغیر اس پر سوالات کی یلغار کرنی ہوگی تاکہ اسے اپنی کہانی کے جھول دور کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ وہ وہاں کب تک پہنچے گی؟ میجر غوث کے رضامند ہوتے ہی میں نے ہدایت جاری کر دی تھی، اسے اگلے 2 گھنٹے میں اسٹیشن 4 پر ہونا چاہیے۔ اس نے پورے وثوق سے کہا۔
کہا مگر یہ سمجھ لو کہ وہاں تمہاری پوری رات کالی ہو جائے گی۔ اگر یہ کسی فلم کے مکالمے ہوتے تو میں یہاں ضرور یہ جذباتی فکرہ ادا کرتا کہ ہماری راتیں کالی ہونے سے اگر ہمارے کروڑوں ہم وطنوں کو سکون و عافیت کی گہری نیند میسر آ سکتی ہے تو ہم اپنی ہر رات کا سکھ کھونے پر تیار ہیں۔ میں نے ایک ہلکا سا کہا لگا کے کہا اور اول خان بھی میری ہنسی میں شریک ہو گیا۔ میں نہانے جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں کھانا مل جانا چاہیے۔ میں نے کچن کے دروازے پر رک کر خشک لہجے میں کہا تو غزالہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تیر رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے رسانیت سے پوچھا۔ کیا آپ مجھ سے بھی کچھ ناراض ہے؟ مجھے غزالہ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میرا موڈ بھی خاصا خوشگوار تھا، مگر میں نے ویرا اور سلطان شاہ کو اپنی برہمی کا احساس دلانے کے لیے اپنے چہرے کے تاثرات بگاڑ لیے تھے، مگر غزالہ کے سہمے سے سوال نے ان نہ جانے مجھ پر کیا اثر کیا۔ اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنی خوابگاہ کی طرف چل دیا۔ مڑے بغیر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ میرے رویے سے فکر مند ہو کر اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کر میرے پیچھے آ رہی تھی۔ مجھ پر یک بیک غزالہ سے ہلکی سی لڑائی لڑنے کا خبت سوار ہو چکا تھا۔ ہی دل میں مجھے اچھی طرح احساس تھا کہ میرا وہ خبت یا شوق قطعی غلط اور غیر منصفانہ تھا، لیکن بس تھا اور میں اسے پورا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ میاں بیوی میں مفاہمت اور ذہنی ہم آہنگی ہو تو یہ رشتہ بڑی نرم نازک لطافتوں کا امین بن جاتا ہے۔ لڑنے کے اصول ہوتے ہیں، نہ چاہت کا کوئی ضابطہ۔ پورا گھر الٹ جائے تو پیشانی پر کوئی شکن نہیں آتی، کبھی ایک تنکا سرک جانے پر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ بیزاری یا نانیت کی کوئی لہر ذہن پر سوار ہو تو 16 سنگار میں لپٹی ہوئی بیوی بھی دل کو مائل نہیں کرتی، مگر جب دل کے نرم گوشوں میں ہلکی ہلکی سی گدگدی ہو رہی ہو تو ہر زیبائش اور بناوٹ سے محروم اپنے فطری انداز میں بے پرواہی سے سوئی یا ٹہلتی ہوئی بیوی حسینہ عالم نظر آنے لگتی ہے، اور مرد اپنی انا کو بلائے طاق رکھ کر اپنا دل اس محبوب ہستی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ میں اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹا تو غزالہ کا نرم اور حرارت آگئی وجود میرے بدن سے ٹکرایا۔ میری اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں۔ اس کی جھیل جیسی گہری اور سیاہ آنکھوں میں اداسی کے ساتھ ہلکی سی نمی بھی تیر رہی تھی۔ ان نگاہوں میں قیامت کا ایک خاموش شکوہ پنہاں تھا۔ غزالہ نے میرے چہرے پر سے نظریں ہٹائے بغیر ہاتھ سے ادھ کھلا دروازہ بند کر دیا اور لرزتی ہوئی آواز میں ہولے سے بولی، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ غزالہ میرے لیے کوئی اجنبی دوشیزہ نہیں تھی، لیکن اس کے اچانک ہی آ ٹکرانے کی وجہ سے میں خاصا بوکھلا گیا تھا۔ اس کے وجود کی حرارت ایک سرور بن کر میرے ذہن پر سوار ہو گئی۔ میرا لڑنے کا ارادہ متزلزل ہو گیا، مگر پھر بھی میں نے قدرے سختی سے کہا، غصہ اسی بات کا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ میرے پرفتور ذہن نے اس کی وضاحت میں لڑنے کا ایک نقطہ نکال لیا۔ ویرا نے مجھ سے بدتمیزی کی اور تم تماشا دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے دو شفاف موتی بے چین ہو کر اس کے گلابی رخساروں پر ڈھلک آئے اور وہ تقریباً روندی ہوئی آواز میں بولی، میں آپ دونوں کے درمیان کبھی بھی کچھ نہیں بولتی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بیوی ہو کر بھی بس تماشا دیکھتی رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کرب آلود انداز میں اتنی زور سے اپنی آنکھیں بیچیں کہ اس کے اوپر اور نیچے کی پلکیں یکجان ہو گئیں اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک ہلکی سی لڑی بہ کر نیچے قالین میں معدوم ہو گئی۔ یک بہ یک مجھے محسوس ہوا کہ اس وقت غزالہ کے ساتھ میرا سلوک سنگین اور بے رحمانہ ہو گیا تھا۔ میں نے اضطراری حالت میں اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کے لب خاموش تھے، لیکن اس کا مرمری پیکر اندر ہی اندر ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میرے مضبوط گرفت میں آتے ہی اس نے اپنا سارا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا۔ میں نے اپنی گاڑی اول خان کے گھر چھوڑ دی تھی اور اس وقت اس کی جیپ میں اسٹیشن 4 کی طرف جانے والے راستوں پر رواں تھا۔ اول خان اسٹیئرنگ وہیل پر میرے حوالے کر کے پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تمہاری ویرا سے صلح ہو گئی؟ ابھی تک لڑائی چل رہی ہے۔ اس حسن سکوائر کے ٹریفک سگنل سے آگے نکلنے کے بعد اول خان نے سرسری لہجے میں مجھ سے پوچھا، اس سے صلح کیا ہوتی؟ غزالہ سے سنگین بلوا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں نے اپنے رگو پے میں گزرے ہوئے نشاط آور لمحوں کا سرور محسوس کرتے ہوئے کہا، غزالہ صلح جو ہے اس لیے لڑائی ٹل گئی، ورنہ ویرا نے آج اپنے چند ہی فکروں سے میرے دماغ پر سنک سوار کر دی تھی۔ طویلے کی بلا بندر کے سر نہ ڈالا کرو، اول خان نے تہدیدی لہجے میں کہا۔ میں غزالہ کا ہم عمر ہوں، نہ اتنا بڑا کہ اسے اپنی بیٹی کہہ سکوں، مگر میں تمہیں اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ وہ اپنائیت کو ترسی ہوئی ایک قابل قدر لڑکی ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ ڈان کوانگ فو نے زبردستی اسے تمہاری شریک حیات بنوا دیا۔ اس کا خیال رکھا کرو۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ اتنی حساس ہے اور
خوددار طبیعت کی مالک ہے کہ تمہاری بے وفائی کو شاید اپنا نصیب سمجھ کر برداشت کر لے گی مگر تمہاری بے اعتنائی نہیں سہ سکے گی۔ میرا خیال ہے میں نے بہت آسان اردو میں اپنی بات واضح کر دی ہے۔ بے وفا کھونٹے سے بندھا ہوا وہ شخص ہوتا ہے جس کی رسی ڈھیلی بلکہ دراز ہوتی ہے، وہ دن بھر جہاں بھی منہ مارتا رہے مگر شام کا دھندل کا پھیلتے ہی اپنے کھونٹے کے پاس آ بیٹھتا ہے۔ لیکن بے اعتنا وہ ہوتا ہے جو کھونٹے پر قابض ہونے کے باوجود خود کو کسی چھوٹی بڑی رسی کا پابند نہیں سمجھتا اور جب چاہتا ہے اپنا کھونٹا بدل لیتا ہے۔ اب آگے نہ بولنا ورنہ سینسر کی زد میں آ جاؤ گے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، مجھے گھریلو زندگی کی ان نزاکتوں کا پورا احساس ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ غزالہ سے لڑتے میں پگھل گیا۔ اس نے عجیب طبیعت پائی ہے، بالکل پانی کی طرح ہے، اور پانی میں کس نے آگ لگتی دیکھی ہے؟ یہ نہ کہو، اول خان نے چیلنج کرنے والے لہجے میں کہا۔ جلتے ہوئے تیل کی چھینٹیں چند لمحوں کے لیے پانی میں بھی آگ بھڑکا دیتی ہیں، اور عیالدار کی زندگی میں کبھی کبھی وہ چند لمحے ہی زندگی بھر کا عذاب بن جاتے ہیں۔ اول خان کی بات ذو معنی اور فکر انگیز تھی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شادی سے پہلے مجھے یہ تجربہ ہو چکا تھا، غزالہ میری کسی بات پر روٹ کر ایسی غائب ہوتی تھی کہ میں جب بھی اسے ڈھونڈ کر اس کے قریب پہنچا وہ میرا سامنا کیے بغیر صورت سے کہیں اور رپوش ہو گئی۔ وہ بہت حساس اور رومانوی طبیعت کی مالک تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سنگین جذباتی صدمے سے دوچار ہونے کی صورت میں کیا کر گزریں گے۔ راشد منہاس روڈ کا پل عبور کرنے کے بعد ٹریفک کی رفتار یکلخت سست ہو گئی۔ آگے بڑھنے پر پتہ چلا کہ پولیس کی 2 گاڑیوں نے راستہ اس طرح مسدود کیا ہوا تھا کہ پورا ٹریفک وہاں سے صرف ایک قطار کی صورت میں گزر سکتا تھا۔ راستے کے دونوں اطراف میں کھڑے ہوئے سپاہی متعدد گاڑیوں کو تفصیلی دیکھ بھال کے لیے ٹریفک کی روانی سے الگ کر کے کنارے سے روک رہے تھے، جہاں پولیس کی بھاری نفری گاڑیوں اور کاغذات کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ آج کل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان دنوں اسپیشل ٹاسک فورس کی گاڑیوں پر عام شہری نمبر پلیٹ ہوتی تھی اور کوئی بھی عام آدمی اور ان گاڑیوں کو شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ گاگ نظریں ان گاڑیوں کی ساج دج اور ساخت سے اندازہ لگا لیتی تھی کہ وہ عام گاڑیاں نہیں تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں کوئی بڑی واردات ہو گئی ہے، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ بڑی تعداد میں گاڑیاں قطار سے الگ کی جا رہی ہیں، اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی روکا جائے گا۔ کل شہر میں ہڑتال ہے، یہ تلاشیاں اسی کا پیشگی خمیازہ ہیں۔ اول خان نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، کوئی بھی حکومت ضد پر اتر آئے تو ریاستی قوت سے پنجہ آزمائی کرنے والوں کو تھوڑی سی مدت کے لیے ناک چنے چبوا دیتی ہے اور پھر حالات اپنی پرانی ڈگر پر چلنے لگتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے اسے کریدا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ یہ سب سیاسی باتیں ہیں اور سیاست ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں بے شمار خرابیاں ہیں، ایسے بھیانک جول ہیں کہ سخی مراد جیسے سفاک اور خود غرض درندے قومی رہنماؤں کی صف میں داد و تحسین کے ڈونگرے وصول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن سسٹم کی تبدیلی ہمارا کام نہیں ہے۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے ہر ادنا اور اعلیٰ اہلکار کو ملک میں رائج سسٹم میں رہ کر کام کرنے کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ ہم اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ہماری گاڑی پولیس والوں کے چھوڑے ہوئے تنگ راستے سے گزر گئی، کسی نے بھی ہمیں روکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ شاید ایس ٹی ایف کا جلال کسی واضح علامت کے بغیر اس جیپ سے عیاں ہو رہا تھا۔ اسپیشل ٹاسک فورس سے ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ تم ایک عام شہری بھی تو ہو۔ رکاوٹوں سے گزر جانے کے بعد میں نے جیپ کی رفتار بڑھاتے ہوئے اول خان کو چھیڑا۔ ایس ٹی ایف کی ملازمت ایک نظریاتی نوکری ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم پر کوئی قاعدہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ہم ہر کام اپنی ایماندارانہ سباب دید پر کرتے ہیں، جسے حق پر سمجھتے ہیں، اسے پوری قوت سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ جو ملک اور قوم کا دشمن اور غدار نظر آتا ہے اسے سرد مہری سے موت کی بھیانک وادیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ ہماری لغزشوں پر کوئی سزا دی جاتی ہے، نہ بہترین کارکردگی پر کوئی انعام ملتا ہے، کیونکہ ہمارے بارے میں یہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ ہماری نیتیں صاف ہوتی ہیں۔ ہماری غلطی بھی نیک نیتی کی مرہون منت ہوتی ہے، اس میں ذاتی بغض و عناد کا کوئی عنصر نہیں ہوتا۔ ایسی نظریاتی نوکری اختیار کرتے ہی ہر اہلکار کو اپنی انفرادیت قربان کرنی پڑ جاتی ہے۔ ملازمت کے معاہدے پر دستخط کرتے ہی ہم عام شہری نہیں رہتے، سوتے اور جاگتے ہوئے ہر وقت اسپیشل ٹاسک فورس کے ملازم ہوتے ہیں۔ اگر اسپیشل ٹاسک فورس کے کارکنوں میں کام کرنے کی یہ روح موجود نہ ہو تو وہ ایک دن بھی کام نہیں کر سکتے۔ میرے ایک سپاہی نے ایک مشن کو محض نفری کی کمی ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کے جنازے میں شرکت نہیں کی، کیونکہ اس کے لیے مشن زیادہ مقدس اور اہم تھا۔ آج کل کے ماحول میں تم کسی عام شہری سے اتنے عظیم اثار کی توقع کر سکتے ہو؟ میں سنتا ہوں کہ تنخواہ دار طبقے کے بہت سے لوگ صرف اس بنیاد پر کئی دن کی چھٹی لے لیتے ہیں کہ ان کی بیوی کے یہاں بچے کی
ولادت ہوئی ہے۔ زچگی کا کرب عورت سہتی ہے لیکن گھٹنے مرد کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تمہارے سوال پر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ اچھی طرح سن لو کہ اسپیشل ٹاسک فورس کا کوئی بھی اہلکار عام شہری نہیں ہوتا۔ تمہاری تقریر طویل ضرور تھی مگر بے مزہ نہیں تھی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وقت کے سمندر میں ڈوب کر کبھی کبھی میں بھی تمہاری فورس کو قہر و جبروت کا ایک طوفانی ریلا سمجھنے لگتا ہوں۔ تمہاری زبان سے گاہے گاہے ایس ٹی ایف کے مقاصد کی تجدید ہوتی ہے تو میرا حافظہ تازہ ہو جاتا ہے۔ شاید گاہے گاہے بعض خواں ایک قصہ پرینہ راہ والی بات ایسے ہی موقع کے لیے شعر بند کی گئی ہے۔ اس نے میری باتوں کو سراہتے ہوئے کہا، اچھا مصرع ہے۔ میرا خیال ہے کہ اچھا شعر کہنا بھی کوئی صحت مند بچہ جننے کی طرح مشکل اور کربناک کام ہوتا ہے۔ میں اس کی دی ہوئی بونگی مثال پر بے ساختہ ہنستے ہوئے بولا، شاعری کی صلاحیت خدا داد ہوتی ہے، اچھے شاعر پر شعر نازل ہوتے ہیں تو بس ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ درینہ قبض کے مریض کی طرح ناک منہ پھیلا کر جو لوگ کسی شعر کی تلاش میں مبتلا نظر آتے ہیں وہ بے چارے شاعری کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اپنی مثال کسی اچھے اور فطری شاعر کے سامنے نہ دہرا دینا، وہ چند منٹ میں تمہاری ایک ایسی جو لکھے گا کہ تمہاری طبیعت صاف ہو جائے گی۔ شعر جاننے والے شاعر دوسرے ہوتے ہیں جن کے چہروں پر ہر وقت عقلی داس کے مثلث تکون مربع اور مستطیل بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب زندگی گزارنے کے لطیف پیرائے ہیں جن سے ہم جیسے پتھر پھوڑ قسم کے لوگ ہمیشہ نا آشنا رہتے ہیں۔ اس نے سادگی سے کہا، ہماری زندگی تو بس سنگین حقیقتوں سے لڑتے ہوئے گزر جائے گی۔ اس میں جانو ماچی، ملا سرکار، جیمی لائٹ اور جم کلارک جیسے زور آور افرید کسی لطافت کو آنے ہی نہیں دیں گے۔ کئی دن سے تمہاری باتوں سے مایوسی جھلک رہی ہے، جیسے تم کسی بھی چیز سے مطمئن نہ ہو اور لشتم پشتم اپنا وقت گزار رہے ہو۔ کیا اس مایوسی اور بیزاری کا کوئی خاص سبب ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم اپنے گرد و پیش سے مایوس اور بیزار نہیں؟ اس نے فوراً ہی مجھ سے جوابی سوال کر ڈالا۔ جب ہر طرف زوال ہی زوال نظر آ رہا ہو تو کوئی خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ ہم لوگ ان معنوں میں عام آدمی ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے فطری جذبوں پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ خود رو ہوتے ہیں، چھوئی موئی کے نرم و نازک پودے کی طرح حالات کے نرم گرم تھپیڑوں سے کھلتے اور مرجاتے رہتے ہیں۔ بات دھیمے دھیمے سنجیدگی کا موڑ لیتی جا رہی تھی۔ میں نے یک لخت خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ باتیں زیادہ دیر تک جاری رہیں تو اول خان اس قدر ملول اور افسردہ ہو جائے گا کہ پھر اسٹیشن 4 پر ایلس سے باز پرس میں گہری دلچسپی نہیں لے سکے گا۔ ہم سپر ہائی وے سے بائیں طرف کے کچے راستے پر مڑے تو میرے لیے گور اندھیرے میں ہر سمت یکساں تھی۔ مجھے بس وہی راستہ نظر آ رہا تھا جو ہیڈ لیمپس کی روشنی نے دور تک نمایاں کیا ہوا تھا، مگر اول خان کی بات مختلف تھی۔ وہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہو چکا تھا۔ راستے میں اس نے 3 مقامات پر گاڑی کی روشنیوں سے اشارے دیے تاکہ اندھیرے میں چھپے ہوئے ایس ٹی ایف کے نگہبان کو بتا سکے کہ وہ ان کا دشمن نہیں دوست تھا۔ مجھے ایک پرانی بات یاد آ گئی اور میں نے اول خان سے کہا، خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہمارے ہر دشمن کی نگاہوں سے محفوظ ہے، ورنہ راز المیڈا کے بارے میں ظاہر کیے ہوئے خدشات درست ثابت ہو سکتے تھے۔ کن خدشات کی بات کر رہے ہو؟ اس کے لہجے میں گہرا تجسس جھلک رہا تھا۔ زمین پر تمہارے محافظوں کا جال پھیلا ہوا ہے مگر فضائی راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ راز المیڈا نے پہلے K9 منصوبے میں ایک ہلکا مال بردار طیارہ استعمال کیا، پھر فریڈم لاج سے ہیلی کاپٹر میں فرار ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فضائی وسائل پر دسترس رکھتا ہے اور اس ویرانے میں بہت آسانی سے کوئی فضائی وار کر سکتا ہے۔ کاش وہ ادھر کا رخ کرنے کی حماقت کر ہی گزرے۔ اول خان کی آواز میں حسرت سمٹ آئی۔ کل ہی ایئر فورس والوں سے 2 ہلکی اینٹی ایئر کرافٹ گنیں مستعار لے کر یہاں نصب کی گئی ہیں۔ میرے ذہن میں کوئی خطرہ جنم لیتا ہے تو میں فوراً ہی اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ ادھر آیا تو جلے ہوئے ملبے میں اس کی لاش پہچاننی بھی نہیں جا سکے گی۔ میرے دونوں گنر ایئر فورس ہی سے ریٹائر ہو کر آئے ہیں۔ ہم اسٹیشن 4 کی حدود میں داخل ہوئے تو رات کے 12:30 بج چکے تھے اور وہاں رات اتری ہوئی تھی۔ بیرکوں میں کہیں کہیں ہلکی روشنی کے کمکمے جل رہے تھے لیکن بیشتر کمرے تاریک تھے۔ البتہ اول خان کے دفتر والی بیرک میں کچھ چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ اول خان اپنے آدمیوں کے سلام قبول کرتا ہوا اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اسے ملحق کمرے میں گھستا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی دراز سفید فم عورت ہڑبڑا کر اٹھی مگر چارپائی سے نیچے نہیں اتری۔ وہ پختہ عمر کی ایک دراز قامت اور حسین عورت تھی۔ جوانی اسے الوداع کہہ رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر ایسی باوقار سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی جس نے اس کے ڈلتے ہوئے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس کے بال قدرے بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں خاصی متورم تھی جیسے وہ دیر تک روتی رہی ہو۔ اب
اب میں کہاں ہوں، کن لوگوں میں ہوں؟ خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ ورنہ میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے شستہ انگریزی میں بے بسی سے فریاد کرتے ہوئے کہا۔ صبر اور سکون سے کام لو۔ اول خان نے وہاں موجود دروازے کو سنبھال کر بے پرواہی سے کہا، تمہارے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی نہیں کہ تم ابھی تک زندہ ہو۔ تقریباً 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود کسی نے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ تم دیکھ چکی ہو کہ تمہارے پچھلے دوست ریمی مارٹن کو ہلاک کر چکے ہیں۔ مجھے صرف لاشیں دکھائی گئی ہیں، یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں کس نے مارا ہے۔ رفتہ رفتہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ فی الحال خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرو اور ہمارے سوالات کے جواب دیتی چلی جاؤ۔ تمہاری ادھوری کہانی ہم تک پہنچی ہے، مگر بہتر ہوگا کہ سرے نو گفتگو کا آغاز کریں۔ اول خان اس سے بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ اس اثناء میں دوسری خالی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ پہلے میں جہاں تھی وہاں مجھے دوسرے قیدیوں کے ریوڑ میں رکھا گیا تھا۔ وہ برائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، غنیمت ہے یہاں مجھے الگ کمرہ اور بستر دے دیا گیا ہے۔ تم شریف لوگ معلوم ہوتے ہو، فریڈم لاج سے پہلے تم اپنا تعارف کرا دو تو بہتر رہے گا۔ تم مس ہاروے کہلاتی تھی، لیکن اب تم اچانک ایلس گومز ہونے کی دعوے دار بن گئی ہو۔ اس میں کیا چکر ہے؟ میں نے اسے راہ پر لاتے ہوئے پوچھا۔ میرے شوہر کا اصل نام بوبز گومز ہے بلکہ تھا۔ اس نے نظریں نیچی کر کے چند ثانیوں تک اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں یکجا کیا، پھر بولنے لگی۔ وہ ڈیٹرائٹ میں گاڑیوں کے پرزے بنانے والی ایک بڑی فرم کا مالک تھا۔ وہ فیکٹری اتنی بڑی مشہور تھی کہ صرف جنرل موٹرز کے لیے پرزے بناتی تھی۔ گومز نے جب اپنے سارے اثاثے سمیٹ کر پاکستان آنے کا ارادہ کیا تو ہم دونوں نے خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے الگ الگ نام اپنانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ بوب گومز سے ریمی مارٹن بن گیا اور میں مسز ایلن گومز سے مس للی ہاروے بن گئی۔ اول خان نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر ایلس سے پوچھا، پاکستان آنے کے لیے تم دونوں کو اپنی شخصیات کو چھپانے کا خیال کیوں آیا؟ وہ ایک گہرا سانس لے کے بولی، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میں ان دنوں ہمارے دلوں میں ہیروین کے خلاف ایک مشینری جذبہ برا ہوا تھا۔ ہم دونوں امریکہ میں ہیروین کی فراہمی کے خلاف کوئی قابل ذکر کام کرنا چاہتے تھے۔ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئی، جیسے اپنے امڑتے ہوئے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، فریڈم لاج کی بربادی اور بوب کے قتل کے بعد میرے پاس کسی بات کو چھپائے رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ تفتیش مکمل ہونے تک مجھے میرے ملک کے سفارتی حکام سے نہیں ملنے دیا جائے گا۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اور اب بھی بتا رہی ہوں کہ بوب اور جمی لائٹ پرانے کلاس فیلو تھے۔ بوب کو معلوم تھا کہ جمی لائٹ امریکہ میں بنائی گئی سوسائٹی فار ہیروین ایراڈیکیشن کا طاقتور سربراہ ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ جمی لائٹ ہمارے دکھ سکھ سے پوری طرح واقف تھا۔ اسی نے بوب کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اسے نام بدل کر پاکستان آنے کا مشورہ دیا تھا۔ ایلس کے انکشافات واقعی اہم اور سنسنی خیز تھے۔ شی کی پوری تاریخ جانے بغیر کوئی اس کہانی پر بھرپور جرا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اول خان نے اسے اگلا سوال کیا، نام بدلنے کے مشورے سے بوب کو یہ خیال نہیں آیا کہ جمی لائٹ اسے اپنی مجرمانہ سازش میں ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے؟ جمی لائٹ نے پہلے ہی اسے ہر بات بتا دی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے مخلص دوست تھے اور دونوں ہی امریکہ سے ہیروین کا نام و نشان مٹانے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ جمی لائٹ نے اسے بتایا تھا کہ امریکہ میں ہیروین کی بیشتر مقدار پاکستان سے آتی ہے۔ یہ ہیروین افغانستان، پاکستان اور بھارت کے سرحدی علاقوں میں پیدا کی جانے والی افیم سے تیار کی جاتی ہے، مگر یورپ اور امریکہ کے لیے اس کی اسمگلنگ پاکستان سے ہوتی تھی۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کے معروف معاشی اصول پر عمل کرتے ہوئے امریکہ کی نئی نسل میں ہیروین کی مانگ کو ختم کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے شی پاکستان میں ہیروین کو مقبول بنانے کے لیے ایک لمبے منصوبے پر کام کر رہی تھی۔ ایلس پوری وضاحت کے ساتھ اپنی کتھا سنا رہی تھی۔ جمی لائٹ کا مشورہ تھا کہ اگر بوب اپنی عمر بھر کی کمائی ہیروین کے خلاف لگانے کا ارادہ کر ہی چکا ہے تو اسے اپنے اثاثوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، جہاں ہر طرف کرپشن کا راج ہے۔ وہ سماجی بہبود کے کسی بھی منصوبے کی آڑ لے کر پاکستان کی غریب آبادیوں میں مفت ہیروین تقسیم کرنا شروع کر دے تو چند ہی برسوں میں صرف پاکستان میں ہیروین کی کھپت اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم لوگ دوسرے ملکوں سے پاکستان میں ہیروین کھپا سکیں گے۔ جمی لائٹ امریکہ کا ایک مراعات یافتہ مجرم تھا۔ اول خان نے تلخی سے کہا، وہ صدر امریکہ تک براہ راست رسائی رکھتا تھا، اسے خطیر رقمیں مہیا کی جاتی تھی۔ آخر بوب کے دماغ میں کیا خلل آ گیا تھا کہ وہ اپنی کامیاب زندگی کو تاج کر اپنی ساری دولت پاکستان کے خلاف لٹانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ یہی ہمارے دکھ، مصائب اور پھر تباہی کی اصل داستان
داستان ہے۔ ایلس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ٹیڈ گومز ہمارا اکلوتا بیٹا تھا۔ گھریلو آزادیوں کی وجہ سے وہ 7 سال کی عمر میں ہیروئن کا عادی ہو گیا۔ ہمیں اس کے ایڈکشن کا علم ہوا تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ بوب دیوانگی کے عالم میں اسے اپنے ساتھ لے کر دنیا بھر کی خاک چھانتا رہا، لیکن ٹیڈ کی لت نہیں چھوٹ سکی۔ اس کا نشہ ٹوٹتا تو اس کا پورا بدن اکڑ کر کانپنے لگتا، آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی، بدن سے پسینے کی دھاریں بہنے لگتی اور اکثر پتلے دست شروع ہو جاتے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے معالج تو کیا، خود بوب کو اس کی ہیروئن دینی پڑ جاتی تھی۔ بوب کو ہیروئن سے شدید نفرت تھی، مگر اپنے ٹیڈ کے لیے وہ ہر وقت اس ہوش ربا سفوف سے بری ہوئی شیشی جیب میں لیے پھرتا تھا۔ ہماری محنت کسی کام نہیں آ سکی۔ 11 سال کی عمر میں ٹیڈ نے ہماری باہوں میں سسک سسک کر دم توڑ دیا۔ اس کی موت بہت بھیانک تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ہیروئن معصوم انسانوں کو دھیرے دھیرے کس طرح موت کی اندھی اور بے رحم وادیوں میں دھکیلتی ہے۔ ٹیڈ کو دفنانے کے بعد بوب کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ بے جان موٹروں کے پرزے بنا بنا کر اس نے اپنی زندگی برباد کی ہے۔ اسے زندہ انسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایک انسان کی زندگی بھی بچا لے تو سمجھے گا کہ اس نے اپنا مقصد حیات پا لیا ہے۔ گڈ، میں نے اتزائیہ لہجے میں کہا، اور اس طرح اس نے امریکہ میں بسنے والوں کی زندگیاں بچانے کے لیے پاکستان کے انسانوں کو اس ہولناک وبا میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑا سفاک تھا تمہارا شوہر، جو انسانوں میں صرف رنگ اور نسل کی بنیاد پر اتنا گھناؤنا امتیاز برتتا تھا۔ یہ اس کی سوچ نہیں تھی، وہ بس ہیروئن کا دشمن تھا۔ ایلس نے اپنی مدافعت کرتے ہوئے کہا، اسے یہ سوچ جمی نے دی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ سرحدی علاقوں میں افہیم کی جڑیں تباہ کیے بغیر دنیا کو دردناک موت کے اس عذاب سے نہیں بچایا جا سکتا، اور پاکستان کے حکمراں یہ قدم اسی وقت اٹھائیں گے جب ان کی سرحدوں میں گھر گھر ہیروئن کا اسیب ناچ رہا ہوگا۔ قدرت نے بوب کے قابل نفرت جرم کے خلاف اپنا فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ میں نے بے رحمی سے کہا، تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی موت کے بعد شیعہ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کبھی بھی شیعہ میں شامل نہیں ہوئے۔ بوب کے اثاثے کئی ملین ڈالر مالیت کے تھے۔ وہ یہ سب جمی لائٹ کو سونپ دینا چاہتا تھا، مگر جمی لائٹ نے اسے روک دیا۔ شیعہ کو خطیر سرکاری گرانٹ ملتی تھی۔ جمی لائٹ اسے ایمانداری سے انہی مقاصد پر خرچ کرتا تھا جن کے لیے شیعہ بنائی گئی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔